بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کون ہیں؟ یہ کب آئیں گے؟ ان کے بارے میں پائی جانے والی احادیث میں ان کا تذکرہ کس طرح کیا گیا ہے؟ ان کے ظہور کے وقت حالات اور علامات کیا ہوں گی اور دنیا کے مختلف مسالک بالخصوص سنی اور شیعہ مکتبہ فکر میں امام مہدی کے بارے میں پایا جانے والا اختلاف کیا ہے اور کن لوگوں کے عقیدے کے مطابق یہ 1835 میں پیدا ہو کر 1908 میں وفات بھی پا چکے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا یہی موضوع ہے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ مستند اور احادیث کی ایک کثیر تعداد قیامت سے پہلے ایک ایسے شخص کی آمد کا اشارہ دیتی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہوں گے، جن کا نام ہمارے نبی کے نام پر یعنی محمد یا احمد ہوگا، اور ان کے والدین کا نام بھی ہمارے نبی کے والدین کے نام پر عبداللہ اور آمنہ ہوگا۔ یہ دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دنیا میں جگہ جگہ ظلم ہی ظلم ہوگا اور کثیر تعداد میں لڑائیاں ہو رہی ہوں گی۔ انہی کے دور میں دجال اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ دنیا میں گھوم رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی موجودگی میں جامع مسجد دمشق کے مشرقی کنارے پر آسمان سے اتریں گے اور ان کے پیچھے نماز فجر ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ دجال کا خاتمہ کریں گے، دنیا میں 7 یا 9 سال گزاریں گے اور پوری دنیا میں امن ہی امن ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ان کی وفات ہوگی اور وہ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اور انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا جائے گا۔ امام مہدی کے بارے میں پایا جانے والا یہ تصور اہل سنت کی کتب میں پائی جانے والی احادیث کی روشنی میں قائم کیا گیا ہے، جبکہ اہل تشیع کے بڑے فرقے اثنا عشریہ کے عقیدے کے مطابق شیعہ کے 11ویں امام حسن بن علی عسکری کے ہاں 255 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جنہیں عباسی خلیفہ کے ڈر سے پوشیدہ رکھا گیا۔ یہ شیعہ کے 12ویں امام تھے جو 5 سال کی عمر میں غیبت میں چلے گئے، یعنی دنیا سے چھپ گئے تھے، مگر اپنے نائبین کے ساتھ رابطے میں رہ کر ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ اس وقت کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ کے دوران وہ اپنے معاملات اپنے نائبین کے ذریعے چلاتے رہے، بعد میں وہ مکمل غیبت میں چلے گئے جسے غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور ایک غار میں جا چھپے۔ اس دوران میں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا اور قیامت کے قریب یہ اس غار سے نکل کر دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے اور پھر پوری دنیا میں امن قائم کر دیں گے۔ یعنی شیعہ کے نزدیک ان کا نام محمد بن حسن ہے، جو کہ ایک غار میں چھپے ہوئے اور قیامت کے قریب اس غار سے نکلیں گے، جبکہ سنی نقطہ نظر کے مطابق ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور یہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی بہت سی نشانیاں ہیں جو سنی اور شیعہ کتب میں ملتی ہیں، جن میں سب سے بڑی نشانی تو دجال کا خروج ہے، اور ان کے مقابلے میں امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ زمین کی گردش میں فرق کا آنا یہ بھی دجال اپنی طاقت سے کرے گا، جو کہ ظہور امام مہدی کی علامت ہے۔ علم فلکیات کے اصولوں کے برخلاف اس سال رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج یعنی ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو بہت زیادہ قتل و غارت کرے گا۔ یہ اپنے لشکر سمیت مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی بیدا میں زمین میں دھنس جائے گا۔ بغداد کی تباہی اور اس پر پابندیاں بھی ظہور امام مہدی کی علامات میں سے ہیں۔ ایک سال حج میں لڑائی ہوگی اور مینا میں قتل عام ہوگا۔ کچھ لوگ بیت اللہ کی طرف دوڑ کر آئیں گے اور یہاں پر امام مہدی کو پا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر یہ اپنے لشکر کے ساتھ، جس کی ابتدا میں تعداد 313 ہوگی، دنیا میں نکلیں گے اور باطل قوتوں کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دیں گے۔ ان کے دور میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، وہ ہر مانگنے والے کو اس کی خواہش سے زیادہ عطا کریں گے اور بے حساب دیں گے۔ زمین پر 7 یا 9 سال گزارنے کے بعد ان کی وفات ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نماز جنازہ پڑھا کر بیت المقدس میں انہیں دفن کر دیں گے۔ امام مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی عقیدہ تو آپ نے سن لیا۔ اب کچھ لوگ امام مہدی کی آمد کو افسانے اور غیر حقیقی روایات کا نام دے کر ظہور امام مہدی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اپنے موقف کی دلیل میں جو باتیں پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام مہدی کی آمد کا ذکر حدیث کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری اور حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک میں نہیں ملتا، تو کسی بات کا بخاری یا موطا امام مالک میں نہ ہونا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل تو نہیں ہو سکتی۔ صحیح مسلم، مستدرک حاکم اور ابو داود سمیت کئی ایسی کتابیں ہیں جن میں امام مہدی کی آمد کا ذکر ملتا ہے اور 70 سے زائد صحابہ نے انہیں نقل کیا، تو اس حقیقت کو یکسر نظر انداز کر دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔
اس کے بعد قادیانی عقیدے کے مطابق مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا لقب امام مہدی ہے، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو 1835 میں قادیان کے علاقے میں پیدا ہوا اور اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد 1908 میں وفات پا گیا۔ وہ اپنے اس موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑی عجیب و غریب تعویلیں بیان کرتے ہیں جو ایک عام آدمی کا ذہن بھی قبول کرنے سے قاصر ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی کنارے پر اتریں گے۔ اس مشرقی کنارے سے مراد قادیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کریں گے تو دجال سے مراد پادری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو سفید اور زرد چادر میں ہوں گے۔ اس زرد اور سفید چادر سے مراد قادیانی کی وہ بیماریاں ہیں جو پیدا ہوتے ہی اس کو لگ گئی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی بے ہنگم اور بے سروپا باتیں جو دماغ کے فطور کے سوا کسی طرح بھی معتبر نہیں ہو سکتی، ان کی بنیاد پر ان کا پورا عقیدہ قائم ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں اخیر زمانے میں ایک نجات دہندہ کے آنے کا اشارہ اور تذکرہ ملتا ہے، تو اسلام نے اس کو کھل کر بیان فرمایا اور اس نجات دہندہ کا نام، حلیہ، علامات اور ان کے ہاتھوں سے سر انجام دیے جانے والے کارناموں کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ جاننے کی اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین و دنیا کے حوالے سے ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل DD کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔